لجپال بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے وہ کالا ہے یا سفید ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، حضور کی بارگاہ میں جو بھی آیا ہے، جس حال میں آیا ہے اور جو مانگنے کے لیے آیا ہے، حضور نے کسی کو انکار نہیں کیا۔ جس نے جو مانگا ہے حضور نے جھولیاں بھر بھر کے عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے نا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے حبیب آپ کی بارگاہ میں جو بھی سائل آئے، سائل بھی مطلق ہے اور تنہر بھی مطلق ہے، قید کسی چیز کی نہیں۔ حضور آپ کی بارگاہ میں جو بھی سائل آئے، جو بھی منگتا آئے، جو بھی بھکاری آئے، آپ نے کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی کو ڈانٹنا نہیں، کسی سے ناراض نہیں ہونا۔ جس نے جو مانگنا ہے اے میرے حبیب مکرم آپ نے اس کو عطا فرمایا۔ اور پھر حضور نے پھر کیا کچھ نہیں کیا۔ کسی نے آنکھ مانگی حضور نے آنکھ عطا فرما دی، کسی نے کٹا ہوا بازو مانگا حضور نے وہ بازو صحیح فرما دیا۔ حضرت مولا علی کی آنکھوں میں اشوب چشم ہے، حضور نے آنکھوں کو صحیح فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پہ سانپ ڈنگ مارتا ہے، حضور لعاب دہن لگاتے ہیں، اس کا اثر ظاہر فرما دیتے ہیں۔ الغز حضور سے آنکھ مانگی حضور نے آنکھ دی، کٹا ہوا بازو مانگا حضور نے وہ درست فرما دیا۔ الغرض حضور سے کسی نے اونٹ مانگے حضور نے اونٹ دیے، کسی نے درہم مانگے حضور نے درہم دیے، اور ہاں حضور سے کسی نے دنیا مانگی حضور نے دنیا عطا فرمائی، اور جس نے جنت مانگی حضور نے جنت عطا فرمائی۔ اسی لیے تو چراغ گولہ نے کہا نا کہ اب تنگی داماں پہ نہ جاؤ اور کچھ مانگ۔ ایسا تیرا دامن تو تنگ ہو سکتا ہے لیکن قسم بخدا حضور کی عطاؤں پہ کمی نہیں ہو سکتی۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ، اور دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ یہ بحث نہ کر، ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، اور اس در میں یہ انجام ہوا حسن طلب کا، اس در میں یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ تو آج ہم یہاں پہ آئے، میزبان محترم حضرت علامہ صاحب نے اپنے رفقاء اور معاونین کی مدد سے اس خوبصورت محفل کا انتظام کیا، تو ہم بھی کچھ لینے کے لیے آئے ہیں، اور جتنا برتن خالی ہوتا ہے اس میں اتنی ہی خیر ڈالی جاتی ہے۔ تو اپنے دل کے برتنوں کو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ خالی رکھیں کہ میرے اور آپ کے دل کے خالی برتن کو اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ منور فرما دے۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے عظیم قاری جو کہ مصر سے تشریف لائے، فضیلت الشیخ قاری قرآن اسلام عبدالستار فکری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں۔ تو وہ مصر سے آئے ہیں، تو مصر میں تو عربی بولی جاتی ہے، تو چلے ہم عربی میں ہی کچھ کلمات ان کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ فی حاضر المسجد و فی حاضر المقام قاری القرآن و حافظ القرآن آنی اسلام عبدالسلام فکری الحمدللہ قد جاء الى پاکستان من مصر ویا ایھا القاری فی حضرتک انا كنت
هؤلاء القوم الباکستانی قد يحب الله ويحب رسوله ويحب الله ورسوله وأيضا الباکستانی القوم يحبون القرآن وتلاوة القرآن وسماعة القرآن وهؤلاء القوم امتلأ قلوبهم بحب الله وبحب رسوله وبحب محبة القرآن وتلاوة القرآن. وأنا أدعو إلى حضرة الشيخ فضيلة الشيخ قاری القرآن آنی اسلام عبد السلام فکری أنا أدعو إلى حضرتكم أن جئتي إلى هذه المنبر وقد تلاوة القرآن بصوته الجميل وبصوته الأعلى. ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر. اتنی دور سے مہمان آئے ہیں، ذرا انہیں پتہ تو چلے نا آپ حضرات موجود ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. عظمت قرآن مجید، عظمت صاحب قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا